نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختیوں میں سے کوئی سختی یا مصیبت دور کر دے گا۔ اور جو کوئی کسی تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں جن دو تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بڑی اہم ہیں۔ کسی مسلمان کے کام آنا، اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا، بہت بشارتیں اس کے اندر دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے۔ ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ایسا ہے جیسا کسی مسجد میں 1 مہینے کا جو ہے وہ طواف کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے، آرام پہنچانے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، کسی مستحق بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے کے لیے اگر ہم کوئی کوشش کریں گے، کوئی محنت کریں گے، ان کے کام آئیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا اور آخرت میں ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اصول علم کے راستے پر گامزن ہو، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے ہاں فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے۔ اور جس شخص کو اس کے اعمال پیچھے چھوڑ دیں، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ رواہ امام مسلم۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ جو بات آخر پہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کل بعض لوگ جو ہے وہ حسب اور نسب، خاندان اور قبیلے جو ہے اس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے جسموں اور تمہارے حسب و نسب کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ تو یہ حسب و نسب کے اوپر، قبیلے اور خاندان کے اوپر جو ہے وہ فخر کرنا، یہ دراصل شیطانی عمل ہے۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ بدبخت ہے، کس چیز نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے اس بات کا حکم دیا تھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں بڑھیا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، وہ ادنا ہے، وہ گھٹیا ہے، اس لیے کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ مٹی کی پیدائش ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں بہتر ہوں۔ تو اپنے بڑھیا اور اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ کہ گھمنڈ اور غرور اور تکبر، یہ چیز انسان کو لے کر ڈوبتی ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں حسب و نسب کے بجائے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہاں اللہ کے حضور اعمال اور اعمال کے پیچھے جو نیتیں پوشیدہ ہوں گی ان کو دیکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔